الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس احیاء العلوم کا صفحہ نمبر 158 سے 166 تک انشاءاللہ ہم لوگ سننے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے درود مبارک کا پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ حسن اخلاق کے حوالے سے 31 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھ رہے تھے، اسی میں 20 پوائنٹس جو ہے ہم نے دیکھ لیے تھے۔ اب 21ویں فرمان سے آغاز ہے۔ بے شک حسن اخلاق خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے۔ حسن اخلاق بندے کی سعادت مندی میں سے ہے، برکت حسن اخلاق میں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں اور اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں۔ اسی کے حاشیے میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الحنان مرات المناجی جلد 6 صفحہ نمبر 633 پر تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں کے تحت فرماتے ہیں، ہاں عقل جو ہے دو قسم کی ہے، عقل مطبوع اور عقل مسموع۔ تدبیر سے مراد عقل مسموع ہے کہ اس کے بغیر عقل مطبوع بیکار ہے۔ عقل مسموع کبھی عقل مطبوع کے بغیر مفید ہو جاتی ہے۔ عقل مطبوع وہ ہے جو فطری طور پر، ہماری انسان کی فطرت جو ہوتی ہے نا اس کے طور پر، عقل مطبوع وہ ہے جو فطری طور پر یا تجربے یا عقل کے ذریعے حاصل ہو۔ عقل مسموع وہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے حاصل ہو۔ عقل مطبوع دنیاوی انجام کو معلوم کرتی ہے، عقل مسموع اخروی انجام کو یعنی آخرت کے انجام کا پتہ چلاتی ہے۔ عقل مطبوع کے ساتھ جب عقل مسموع شامل ہو تو مفید ہے۔ مرکات صفحہ 634 پر اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں کے تحت فرماتے ہیں، لغت میں حسب بمانے نسب ہے، یا باپ کی طرف سے نسب، ماں کی طرف سے حسب، مگر یہاں اس سے مراد شرافت ہے، یعنی شرافت صرف نسب سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق، اچھے اعمال سے ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت تھی۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھی عادت میں عبادات، معاملات، بلکہ ایمان اور عرفان سب ہی داخل ہے۔ کتنے ہی تواضع کرے، خوش اخلاقی نہیں جس نے اللہ تبارک و تعالی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بگاڑ لی، جو انہیں راضی نہ کر سکا، وہ خوش اخلاق کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ عقل مطبوع جو ہے وہ تبھی فائدہ دے گی جب عقل مسموع کے ساتھ ملی ہو، ہے نا؟ کیونکہ اگر انسان صرف عقل مطبوع سے کام لے اور عقل مسموع کو نظر انداز کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو فرمان ہے اس پر عمل نہیں کرے گا، اور وہ اپنے لاجک کے حساب سے، اپنے دماغ کے حساب سے چلتا رہے گا، تو یہ چیز تو ہرگز اس کو صحیح جگہ پہ نہیں بلکہ جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ تو ایسا اخلاق جو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب جل وعلا کے فرمان کے سے موافق نہ ہو، ایسا ہر کام جو ہے وہ بیکار ہے، اور ایسا اخلاق اچھا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ ام المومنین حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں ایک عورت کے دو خاوند ہو، یعنی ایک کے انتقال کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کرے، پھر وہ عورت فوت ہو جائے اور اس کے دونوں خاوند بھی فوت ہو جائے اور وہ سب جنت میں چلے جائیں، تو وہ عورت کس کے پاس رہے گی؟ ارشاد فرمایا، دنیا میں جو اس کے ساتھ زیادہ حسن اخلاق سے پیش آتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اے ام حبیبہ، حسن اخلاق نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن اخلاق سے نوازے۔ بے شک توفیق یافتہ مومن حسن اخلاق اور اچھی طبیعت کی وجہ سے دین میں روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
حسن اخلاق والا دوپہر کے وقت سخت پیاس برداشت کرنے والا روزے دار کے درجے کو پا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات ایک عجیب بات دیکھی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ہے، اس کے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان ایک حجاب، ایک پردہ حائل ہے۔ اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے آخرت کے عظیم درجات اور بلند منازل طے کر لیتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی اجازت چاہی۔ اس وقت بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قریش کی کچھ عورتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تو جلدی سے حجاب یعنی کہ پردہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، میں ان عورتوں پر متعجب ہوں کہ یہ میرے پاس موجود تھی، تمہاری آواز سنی تو حجاب کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کے زیادہ لائق ہے کہ یہ آپ سے ڈرے۔ پھر قریش کی ان خواتین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اپنی جانوں کے دشمن، کیا مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنسبت سخت طبیعت اور سخت گیر ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، انہیں چھوڑ دو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر تم چلتے ہو، شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ جو ہم نے ایک پوائنٹ دیکھا نا کہ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی آواز سنی تو شانت ہو گئی، اس کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ تو اس کے حاشیے میں یہاں پر مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان برات المناجی جلد 8 صفحہ نمبر 360 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ واقعہ یا تو اس وقت کا ہے جب کہ ابھی آیہ کریمہ لا ترفعوا اصواتکم سورہ حجرات کی آیت نہیں آئی تھی، یا ان میں سے ہر ایک بی بی صاحبہ آہستہ آہستہ آواز سے بولتی تھی مگر سب آوازیں مل کر بلند ہوتی تھی، یا یہ کہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز شریف پر اپنی آواز بلند کرنا یا پھر بے ادبی سے اونچی آواز کرنا یہ حرام ہے، مطلقاً بلند آواز کرنا منع نہیں، یہ بلندی آواز حرام نہ تھی۔ مرکات، لہٰذا اس واقعے پر یہ اعتراض نہیں کہ ازواج پاک حضور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے کیوں کلام کرتی تھی؟ کیا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اذان نہیں ہوتی تھی اور اونچی آواز سے ہوتی تھی، مگر یہ بلندی آواز جائز تھی؟ عالیتاً اصواتہن سے مراد ہے کہ وہ روزانہ عادی آواز سے زیادہ آواز بلند کیے تھے۔ سبق کی طرف لوٹتے ہیں۔ فرمان نمبر 30، بد اخلاقی ایک ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت نہ ہوگی، اور بدگمانی ایسی خطا ہے جو دوسرے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ انسان اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر 31 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ہوئے۔ اچھے اور برے اخلاق کے متعلق 12 اقوال بزرگان دین۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم کے صاحبزادے نے ان سے عرض کی، اے والد محترم، انسان کی کون سی خصلت اچھی ہے؟ فرمایا دین۔ پھر پوچھا اگر 2 ہو تو؟ فرمایا دین اور مال۔ پھر پوچھا اگر 3 ہو تو؟ فرمایا دین، مال اور حیا۔ پھر پوچھا اگر 4 ہو تو؟
فرمایا دین، مال، حیا اور حسن اخلاق۔ پھر پوچھا اگر 5 ہو تو فرمایا دین، مال، حیا، حسن اخلاق اور سخاوت۔ پھر پوچھا اگر 6 ہو، فرمایا اے بیٹے جب کسی میں یہ 5 خصلتیں جمع ہو جائے تو وہ کامل متقی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور شیطان سے بری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ 5 چیزیں کیا ہے؟ دین، مال، حیا، حسن اخلاق اور سخاوت۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جس انسان کا اخلاق برا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انسان اپنے حسن اخلاق کے سبب جنت کے اعلیٰ درجات پا لیتا ہے حالانکہ وہ کوئی عبادت گزار نہیں ہوتا، اور انسان اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے طبقے تک پہنچ جاتا ہے باوجود یہ کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق رزق کا خزانہ ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بد اخلاقی انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں اگر کوئی اچھا اخلاق والا فاسق میرا رفیق سفر ہو، یعنی میرے ساتھ سفر کر رہا ہو، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی بد اخلاق عابد میرا رفیق سفر ہو۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے یہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بد اخلاق قابل رحم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سفر میں ایک بد اخلاق آدمی شریک ہو گیا۔ آپ اس کی بد اخلاقی پر صبر کرتے اور اس کے خاطر مدارات کرتے۔ جب وہ جدا ہو گیا تو آپ رونے لگے۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا میں اس پر ترس کھا کر رو رہا ہوں کہ میں تو اس سے الگ ہو گیا لیکن اس کی بد اخلاقی اس سے الگ نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں 4 خصلتیں انسان کو اعلیٰ مراتب تک لے جاتی ہے اگرچہ وہ علم اور عمل میں کم ہو۔ نمبر 1 بردباری، نمبر 2 تواضع، سخاوت اور حسن اخلاق۔ اور حسن اخلاق ایمان کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ تصوف حسن اخلاق کا نام ہے، تو جو انسان تمہارے حسن اخلاق میں زیادتی کا باعث ہے گویا اس نے تمہارے اندر تصوف کو بڑھایا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور اعمال میں ان سے الگ رہو۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں بد اخلاقی ایک ایسی آفت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نیکیوں کی کثرت بھی فائدہ مند نہیں ہوتی، اور حسن اخلاق ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بہت سی برائیاں بھی باعث نقصان نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا عزت کیا ہے؟ فرمایا عزت وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، ترجمہ کنزُ ایمان، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا نسبی شرافت کیا ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو وہی نسبی شرافت میں سب سے اچھا ہے۔ ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے بھی بلند مراتب پائے اس نے حسن اخلاق ہی کی بدولت پائے، اور حسن اخلاق کا کمال حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ سبحان اللہ۔ مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو حسن اخلاق میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری فصل، حسن اخلاق اور بد اخلاقی کی حقیقت۔
جان لیجئے کہ علماء کرام رحمۃ اللہ السلام رحمہم اللہ السلام نے اچھے اور برے اخلاق کی حقیقت میں اس حوالے سے تو گفتگو کی ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کے اصل حقیقت پر گفتگو نہیں کی، صرف اس کے ثمرات کا ذکر کیا۔ پھر دیکھا جائے تو انہوں نے اس کے تمام ثمرات اور نتائج کا ذکر بھی نہیں کیا، بلکہ ہر ایک نے اسی بات کو تحریر کیا کہ جو اس کے ذہن اور سمجھ میں آئی۔ انہوں نے اس کی ایسی تعریف اور حقیقت جو اس کے تمام ثمرات کو تفصیلی یعنی کہ ڈیٹیل میں تفصیلی طور پر گھیرنے والی ہو بیان نہیں کیا۔ حسن اخلاق کی 11 تعریفات۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حسن اخلاق خوش مزاجی، مال خرچ کرنے اور ایذا رسانی یعنی کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا، ایذا رسانی سے باز رہنے کا نام ہے۔ حسن اخلاق کس کا نام ہے؟ خوش مزاجی یعنی ہمیشہ چیئرفل رہنا، مال خرچ کرنا صحیح جگہ پر، اور ایذا رسانی دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہنا۔ حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، حسن اخلاق یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوب معرفت کی وجہ سے نہ کسی سے لڑے اور نہ ہی کوئی اس سے لڑے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شاہ بن شجاع کرمانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، حسن اخلاق ایذا رسانی سے باز رہنا اور مشقتوں کو برداشت کرنا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قریب رہتے ہوئے ان میں اجنبی بن کر رہنے کا نام حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے حسن اخلاق کی ایک تعریف یہ بھی فرمائی کہ غمی یعنی کہ غم کے ٹائم پہ، پرابلمس کے ٹائم پہ، غمی اور خوشی میں مخلوق کو راضی رکھنا حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان مغربی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے کسی نے پوچھا حسن اخلاق کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، حسن اخلاق کا ادنا درجہ، ادنا ہاں چھوٹا درجہ، حسن اخلاق کا چھوٹا درجہ، ادنا درجہ یہ ہے کہ تحمل مزاجی کا مظاہر کیا جائے، یعنی صبر سے کام لیا جائے، انتقام نہ لیا جائے، ظالم پر شفقت اور مہربانی کی جائے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حسن اخلاق کے متعلق ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ رزق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بدگمانی نہ کی جائے بلکہ اس پر بھروسہ رکھے، نیز بندہ جس چیز کا ضامن ہے اس میں اپنے وعدے کو پورا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اور تمام امور میں چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا پھر حقوق العباد سے یعنی بندوں کے حقوق، یا حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد سے، دونوں میں اس کی نافرمانی کرنے سے بچے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان ہے، حسن اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے: حرام سے اجتناب، حلال کا حصول یعنی حلال کو حاصل کرنا، اہل اور عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا یعنی بڑھانا، ان پر زیادہ خرچ کرنا اہل و عیال پر۔ حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج علیہ رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں، حسن اخلاق یہ ہے کہ جب تجھ پر حق روشن ہو جائے تو لوگوں کا ظلم تجھ پر اثر انداز نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خراز علیہ رحمۃ اللہ الغفار ارشاد فرماتے ہیں، غیر اللہ کی طرف التفات نہ کرنا حسن اخلاق ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر جو اقوال ہے وہ سب حسن اخلاق کے ثمرات اور نتائج ہے۔ حسن اخلاق کی ذات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ علاوہ ازیں جہاں تک ثمرات اور نتائج کی بات ہے تو مکمل طور پر ان کا احاطہ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ حقیقت حال سے پردہ اٹھانا مختلف اقوال کو ذکر کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ تو خلق اور خلق 2 ایسے الفاظ ہیں جو ایک ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اہل عرب کہتے ہیں کہ فلان حسن الخلقی
والخلق، یعنی فلاں شخص خلق اور خلق کے اعتبار سے حسین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں حسن ظاہر اور حسن اخلاق، یعنی کہ حسن ظاہر اور حسن باطن، اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ تو خلق سے مراد ظاہری صورت ہے، جبکہ خلق سے مراد باطنی صورت ہے، اور یہ اس لیے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ نمبر ایک، جسم، جس کی پہچان ظاہری آنکھوں سے ہوتی ہے، الحمدللہ۔ نمبر دو، روح، جس کی پہچان بصیرت سے، یعنی باطنی نگاہوں سے، جس کی پہچان بصیرت سے ہوتی ہے، اسے نفس سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ان دونوں یعنی کہ جسم اور روح کی ایک کیفیت اور صورت بھی ہے جو اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ نفس جس کی پہچان بصیرت کے ذریعے کرتا ہے، اس کی قدر اور منزلت اس سے بڑی ہے جس کی پہچان ظاہری آنکھ کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی جو باطنی اس کو بصیرت سے جو پہچان ہوگی نا، وہ ظاہری پہچان سے بڑھ کر کے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس یعنی کہ روح کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اسے اپنی طرف منسوب کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات سے آگاہ فرمایا کہ جسم کی نسبت مٹی کی طرف ہے اور روح کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف۔ اس مقام میں روح اور نفس سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ خلق کی تعریف، خلق یعنی کہ عادت، نفس میں راسخ یعنی نفس میں جمی ہوئی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے اعمال بآسانی صادر ہوتے ہیں، غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ کے نزدیک حسن اخلاق اور بد اخلاقی کی تعریف: اگر نفس میں موجود وہ کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث اچھے افعال اس طرح ادا ہو کہ وہ عقل اور شرعی طور پر پسندیدہ ہو تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر اس سے برے افعال اس طرح ادا ہو کہ وہ عقل اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ہو تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم نے خلق کے تعریف میں کیفیت راسخہ کی قید اس لیے لگائی کہ جو شخص کبھی کبھار کسی عارضی حاجت پر مال خرچ کرے، یعنی کبھی اس کو ضرورت پڑی تو اس نے مال خرچ کرا، تو اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ انسان سخی ہے، جب تک یہ بات اس کے نفس میں راسخ اور پختہ نہ ہو جائے، اور بآسانی بغیر غور و فکر کے اعمال صادر ہونے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جو شخص باتکلف مال خرچ کرے یا باتکلف غصے کو قابو کرے، یعنی تکلف کے ساتھ، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ سخاوت اور بردباری اس کی عادت ہے۔ تو یہاں چار باتیں ہیں: اچھا اور برا افعال، ٹھیک، یعنی اچھے اور برے کام، اچھے اور برے فعل پر قدرت، ٹھیک ہے، ان اچھے اور برے کام کو کرنے کی جو قدرت ہے، یہ نمبر دو۔ نمبر تین، اچھے اور برے فعل کی پہچان۔ نمبر چار، نفس میں ایسی کیفیت کا پایا جانا جس کے ذریعے وہ جانبین میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو۔ جانبین میں سے یعنی یا تو اچھا یا تو برا، دو چیزیں ہیں نا، تو اچھا یا برا، دونوں میں سے ایک طرف مائل ہو، اور دو امور میں سے ایک امر اس کے لیے آسان ہو جائے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ یعنی جیسی اس کی کیفیت ہوگی اس کے لیے وہ کام اچھا ہوگا، اگر برے اخلاق والا ہے تو برا کام کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، اچھے اخلاق والا ہے تو اچھا کام کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ خلق کی وضاحت: خلق صرف فعل کا نام نہیں ہے، کتنے ہی ایسی سخی ہے جو خرچ نہ کرنے کے باوجود سخی کہلاتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ یا تو ان کے پاس مال نہیں ہوتا یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ خرچ نہیں کر سکتے، اور بسا اوقات ایسے شخص بخل میں مبتلا ہوتا ہے لیکن وہ کسی ضرورت یا دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ خلق محض قوت یعنی کہ فعل پر قدرت کا نام نہیں ہے۔ چار چیزیں ہم نے دیکھی نا، اب ان کی وضاحت دیکھ رہے۔ خلق محض قوت یعنی کہ اس پر جو قدرت ہے اس کا نام نہیں ہے، کیونکہ قوت کی نسبت بخل اور سخاوت دونوں کی طرف ہوتی ہے، بلکہ ان دونوں ضدوں میں یعنی ان دونوں اپوزٹس کی طرف یکساں بھی ہوتی ہے، اور ہر انسان کو
فطری طور پر سخاوت اور بخل دونوں پر قادر پیدا کیا گیا، یعنی دونوں چیز ان کے اندر ہوتی ہے انسان میں، اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بخل اور سخاوت اس میں لازمی طور پر ہو۔ نیز خلق صرف معرفت یعنی پہچان کا نام بھی نہیں ہے، کیونکہ معرفت اچھے اور برے دونوں سے یکساں تعلق رکھتی ہے، بلکہ اس میں ایک بلکہ اس میں ایک چوتھا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ کیفیت اور حالت ہے جس سے نفس بخل یا سخاوت پر تیار ہوتا ہے، تو گویا خلوق نفس کی کیفیت اور اس کی باطنی صورت کا نام ہے۔ حسن اخلاق کے ارکان، جس طرح ظاہر حسن محض ایک عضو ایک پارٹ سے، جیسے کہ مثلا آنکھ کے حسین ہونے اور ناک منہ رخسار وغیرہ کے حسین نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی پورا منہ خوبصورت ہے تو انسان خوبصورت دکھے گا، صرف آنکھ خوبصورت ہے باقی منہ خراب ہے تو خوبصورت تو نہیں دکھے گا، سے نہیں ہوتا، بلکہ ان سب کا حسین ہونا ضروری ہے تاکہ ظاہر حسن مکمل ہو سکے۔ اسی طرح باطن کے چار ارکان ہیں، ان تمام میں حسن کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ حسن اخلاق کی تکمیل ہو۔ جب اس کے چاروں ارکان برابر ہوگے اور ان میں اعتدال یعنی کہ ان میں عدل قائم ہوگا، اعتدال اور مناسبت ہوگی، تو حسن اخلاق حاصل ہوگا، اور وہ چار ارکان یہ ہے: قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت اور قوت عدل، یعنی ان تینوں کو اعتدال پر رکھنے کی قوت۔ ٹھیک ہے، جو تین آج ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا، جو اس کی وضاحت جو ہے قوت علم، غضب، شہوت، جو ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اب تمام سے دعا کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ